ہندوستان کی کرکٹ کی ٹیم کے پلیئرز کے نام بتاؤ تو پٹ پٹ بتا دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور تھوڑا اس سے آگے بڑھیں، ہماری قوم کے بچے اور بوڑھے سے پوچھا جائے کہ انگریزی مہینوں کے نام بتاؤ تو ہمارے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت ایک ہی سانس کے اندر جنوری سے لے کر دسمبر تک کے سارے نام بتا دیں گے، لیکن اسلامی مہینوں کے نام پوچھو ہماری قوم نہیں بتا سکے گی۔ آپ مجھے بتائیے، کیا گوشت مچھلی کھانے کا نام ہی مسلمان ہے؟ ہم کیسے مومن ہیں؟ اسلام ہماری زبان پر تو ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں دل میں اتر جائے تو ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی بدل سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ دنیا میں تھے تب بھی کامیاب تھے، اور اس دار فانی سے کچھ کر گئے تو یہ پیغام دیتے ہوئے گئے کہ ہم زمین پر بھی کامیاب تھے اور زمین کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ یہاں آپ لوگ بات چیت کرنی ہو تو آپ کریں، میں بند کر دیتا ہوں ادھر۔ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ضروری ہے کہ اوپر آ کر کے بیٹھا جائے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا ہر انسان، بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے۔ ایک ننھا سا بچہ اسکول میں زیور علم سے آراستہ ہونے کے لیے جب پہنچتا ہے تو وہ سال بھر کی محنت کے بعد اپنے نتیجے کا انتظار کرتا ہے، اور جب نتیجہ پاس کی شکل میں، کامیابی کی شکل میں ملتا ہے تو وہ سیدھا ریزلٹ لے کر گھر پر آنے کے بعد اپنے باپ سے کہتا ہے میں کامیاب ہوا، مجھے انعام عطا کریں۔ کالج پڑھنے والا بچہ اور آج کے دور میں ایس ایس سی اور 12th کرنے والا بچہ جب بورڈ کے ریزلٹ آتے ہیں تو اپنے پرسنٹیج کی بنیاد پر وہ جب کامیابی حاصل کرتا ہے تو میڈیا کی بھی زینت بنتا ہے، اسکول کے لیے بھی سرمایہ افتخار بن جاتا ہے، اور دنیا کے انسانوں کے سامنے وہ معزز بن جاتا ہے۔ کامیابی ایسی چیز ہے کہ ہر فیلڈ کا انسان اپنی فیلڈ میں کامیابی چاہتا ہے۔ تجارت کے میدان میں قدم رکھنے والا انسان تجارت میں کامیابی چاہتا ہے، اسی طریقے سے ملازمت پیشہ انسان اپنی ملازمت کے اندر کامیابی چاہتا ہے، اسی طریقے سے علم حاصل کرنے والا انسان وہاں پر کامیابی چاہتا ہے۔ شادی شدہ اگر زندگی ہے تو شادی شدہ زندگی بھی کامیابی سے گزرے، وہ ہر انسان چاہتا ہے۔ لیکن جب میں اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جس قوم کے پاس کامیابی کا نسخہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور جس قوم کے پاس ایک کامیاب رسول کی حیات طیبہ موجود ہے، وہی قوم آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ناکام نظر آ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کامیابی کے مختلف تصورات ہیں۔ کسی کے نزدیک کامیابی دولت حاصل کر لینا ہے، کسی کے نزدیک مکان بنا لینا ہے، کسی کے نزدیک شہرت کی بلندی پر پہنچ جانا ہے۔ لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، شاید کہ میری بات سمجھانے میں میں کامیاب ہو جاؤں اور آج کا میرا سفر کسی حد تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ کامیابی کے تصورات کو دیکھیں۔
ایک ننھے سے بچے کی نگاہوں کے اندر کامیابی کا تصور کیا ہے؟ 2 سال کے بچے سے پوچھو تمہارے لیے کامیابی کیا ہے، تو وہ کہے گا میرا باپ مجھے کھلونا دلا دے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسے اس کا پسند کا کھلونا دلا دیجئے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب ایک بچہ وہی بھی 2 سال والا بچہ 12 سال کی عمر میں پہنچا تو کامیابی کا تصور بدل گیا۔ اب اس کا رزلٹ اچھا آئے تو وہ اسے سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوا۔ 20 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو کامیابی کا تصور بدل جاتا ہے، میری تنخواہ زیادہ ہو تو میں کامیاب ہو جاؤں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہی انسان جب 25 اور 30 اور 35 اور 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی نگاہوں میں کامیابی کا تصور بدل جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس آسائش کے سارے سامان ہوں، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، ساری چیزیں ہوں، اولاد بھی فرما بردار ہو تو میں کامیاب ہوں۔ پھر یہی انسان جب 65 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کی کامیابی کا تصور بدل جاتا ہے، اور اب وہ علماء اور مشائخ سے ایک ہی دعا کرواتا ہے، حضرت دعا کرے میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ 65 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد اس کی نگاہوں میں صحیح کامیابی کا تصور آ جاتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو اس دنیا سے اپنا ایمان ساتھ لے کر کے گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کھلونے سے کامیابی کا سفر شروع ہوا اور ایمان پر خاتمے پر کامیابی کا تصور جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت صاحب ایمان کہلانے والے پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمان، وہ مومن جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، وہی کلمہ پڑھنے والے، وہی قرآن کے ماننے والے، وہی رسول کے ماننے والے آج دنیا کی ٹھوکروں میں آ رہے ہیں اور زمانے میں ذلت و رسوائی جو ہے ان کا مقدر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کہیں بھی دنیا کے بڑے معاملات کے اندر دیکھ لیں، بڑے شعبے کے اندر دیکھ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ مسلمان بہت دور تک کہیں پر کسی بڑے عہدے پر، کسی بڑی پوسٹ پر نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میں ایک سوال اگر اتنے بڑے مجمع سے کروں تو شاید کہ اس بڑے مجمع کے اندر سے کوئی جواب دے سکے، باقی میکزیمم کلمہ پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، تلاوت کرنے والے، قرآن کو ماننے والے، آخری نبی کی حیثیت سے حضور کو ماننے والے اس سوال کا جواب شاید نہ دے سکیں، لیکن ضرور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کی ماں کا نام کیا ہے تو آپ بلا جھجک اپنی ماں کا نام بتا دیں گے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی ماں کے نام بھی نہ بتا سکے، ماں کا نام بھی نہ بتا سکے تو اس انسان کے بارے میں دنیا یہی کہے گی یہ کیسا بے غیرت بچہ ہے کہ اپنی ماں کا نام نہیں جانتا۔ یاد رکھیں، ایک تو ہمیں جس نے جنم دیا وہ ہماری ماں ہے، اور ایک حضور کی جتنی ازواج ہیں وہ ہم مومنوں کی ماں ہیں۔ قرآن نے حضور کی ازواج کو مومنوں کی ماں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پروردگار نے مومنوں کی ماں فرمایا۔ لیکن اتنے بڑے مجمع سے میں سوال پوچھوں کہ جس کو پروردگار نے مومنوں کی ماں کی حیثیت سے فرمایا، ہم مومنوں کی ماؤں کے نام کیا ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان امہات المؤمنین کے نام نہیں بتا سکتا۔ میں اگر آپ میں سے بہت ساروں سے یہ سوال کروں کہ حضور کی بیٹیاں
ان کے نام بتاؤ، بیٹے ان کے نام بتاؤ، ہماری قوم نہیں بتا سکتی، لیکن اسی قوم سے پوچھا جائے ہندوستان کی کرکٹ کی ٹیم کے پلیئرز کے نام بتاؤ تو پٹ پٹ بتا دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور تھوڑا اس سے آگے بڑھیں، ہماری قوم کے بچے اور بوڑھے سے پوچھا جائے کہ انگریزی مہینوں کے نام بتاؤ تو ہمارے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت ایک ہی سانس کے اندر جنوری سے لے کر دسمبر تک کے سارے نام بتا دیں گے، لیکن اسلامی مہینوں کے نام پوچھو ہماری قوم نہیں بتا سکے گی۔ آپ مجھے بتائیے، کیا گوشت مچھلی کھانے کا نام ہی مسلمان ہے؟ ہم کیسے مومن ہیں؟ اسلام ہماری زبان پر تو ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں دل میں اتر جائے تو ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی بدل سکتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج روایتی ایمان کی ضرورت نہیں، آج حقیقی ایمان کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ واقعہ کئی بار آپ نے سنا ہے، میں اطاعت کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ میری مٹھی میں جو ہے اگر وہ بتا دے کہ آپ کون ہیں تو یہ تو بڑے کمال کی بات ہوگی۔ سرکار نے فرمایا، کان سے قریب کر اپنی مٹھی کو، تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائیں گی کہ میں کون ہوں۔ اور حضور نے ان کنکریوں سے فرمایا، بتاؤ اس کو کہ میں کون ہوں۔ کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھا، ابو جہل نے فوراً مٹھی کھولی اور کنکریوں کو پھینک دیا۔ کنکریوں نے ایک درس دیا، جب تک میں نے حضور کی اطاعت نہیں کی تھی ظالم کے پنجے میں تھی، اور جب میں نے حضور کی بات مان لی اللہ نے ظالم کے پنجے سے رہائی عطا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس پر کرم فرمائے۔ اللہ نے ضابطہ عطا فرمایا، اطیعوا اللہ ورسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم پر رحم اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، شاید کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ مجھے بتائیں، ہم سب کا رونا دیکھتے ہیں تو رونا برداشت نہیں ہوتا، گوارا نہیں ہوتا۔ ہمارا ایک ننھا سا بچہ اگر روئے تو ہم کہتے ہیں بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ ابا مجھے یہ چاہیے۔ اچھا تو چپ ہو جا، میں تیری بات میں پوری کر دوں گا، تیری ڈیمانڈ پوری کر دوں گا، میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں، تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ماں کی آنکھ میں آنسو آ جائے بچہ بلک جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ ماں تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ میں سب گوارا کر سکتا ہوں، تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ چلا ایک وفادار باپ اپنے بچے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، ایک وفادار بیٹا اپنی ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اور ایسے ہی شوہر اگر ہے اور بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو شوہر بھی کہے گا تجھے کیا چاہیے، کیوں روتی ہے، میں تیری تمنا پوری کر دوں گا۔ پتہ چلا ایک انسان بیوی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے۔ ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، ماں کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے۔ بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، بیٹے کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے۔ نادانوں ہم کتنے ظالم ہیں کہ مصطفیٰ پیارے ہمارے لیے رو رو کر آنسو بہائیں اور ہمیں حضور کے آنسو کا کوئی خیال نہیں۔ کتنا روئے حضور کہ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہمارا کوئی محبوب روئے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں محبوب کی بات ماننے پر، لیکن حضور ہمارے لیے روئے اس لیے کہ ہم حضور کی اطاعت کریں، لیکن حضور کے آنسوؤں پر ہمیں کوئی خیال نہیں، کوئی فکر نہیں۔
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ بدلو، فکر بدلو، خیالات بدلو، ان جلسوں کو بامقصد جلسہ بناؤ اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند بناؤ، اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر اپناؤ۔ آپ دیکھئے گا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، پھر اس کے پاس پیوند والے لباس ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت بلال کے پاس حقلاتی ہوئی آواز تھی، کالا رنگ تھا، لیکن مصطفیٰ پیارے کی اطاعت کی بنیاد پر اللہ نے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ آج بہت سارے مسلمان اپنے بچوں کا نام بلال رکھنے پر فخر محسوس کرتے نظر آتے ہیں۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اور بے شمار صحابہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اذان کا وقت ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان کہو۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، صدیق اکبر جو کعبے کے قریب کھڑے تھے غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فاروق اعظم نے سہارا دیا۔ کافی دیر کے بعد جب صدیق اکبر کو ہوش آیا تو فاروق اعظم نے پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟ آج بلال سے اذان سن کر کے تم پر غشی طاری ہو گئی؟ اذان تو اس سے پہلے بھی تم نے مدینے میں بہت بار بلال سے سنی، کبھی تم پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، آج یہ کیفیت کیوں؟ فرمایا، عمر ذرا بتاؤ، بلال وہی تو ہے نا جو مکے میں گھسیٹا جاتا تھا؟ بلال وہی تو ہے نا جس کے اوپر برف کی سیلیں رکھی جاتی تھی؟ بلال وہی تو ہے جس کو گرم انگارے پر لٹایا جاتا تھا؟ لیکن ذرا سوچو، تم اپنے قبیلے کے بڑے ہو، میں اپنے قبیلے کا بڑا ہوں، عثمان اپنے قبیلے کے بڑے ہیں، بہت سارے یہاں پر بڑے خاندان کے بڑے موجود ہیں، لیکن سوچو مجھ پر غشی کیوں طاری ہوئی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ بلال وہی ہے جسے مکے میں بہت ستایا گیا، لیکن میں قبیلے کا بڑا ہو کر کعبے کے قریب کھڑا ہوں، تم قبیلے کے بڑے ہو کر کعبے کے قریب کھڑے ہو، عثمان قبیلے کے بڑے ہو کر کعبے کے قریب کھڑے ہیں، لیکن بلال وہ خوش نصیب ہے جس کے قدموں کو کعبہ چوم رہا ہے، جس کے قدموں کو کعبہ چوم رہا ہے۔ تو آج اس کی قسمت پر مجھے رشک آ گیا، اور آج جب میں نے اس سے اذان سنی تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ صدقہ ہے حضور کی اطاعت کرنے کا، یہ صدقہ ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گناہوں میں عزت ہے تو سن لو، گناہ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، اور نیکی عزت کے علاوہ کچھ نہیں دیتے۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، اور خاص طور پر ایک بات عرض کر دوں، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی۔ خدا کے لیے بغیر پڑھے مت سونا، اور اگر بغیر پڑھے سو گئے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عرس میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، نماز پوچھی جائے گی۔ اور یہ بھی سن لو، ارے یار ابھی کل پرسوں سے شروع کر دیں گے، یہ خیال آئے نا تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل ہی سے پوچھ لینا کہ پتہ چل گیا تجھے حضور سے کتنی محبت ہے۔ اور اگر گئے، وضو کیا
اور عشاء کی نماز ادا کی تو خالی نماز مت پڑھ لینا، عشاء کی نماز پڑھ کر کے سجدہ شکر بھی بجا لانا کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے تیری بارگاہ میں جھکنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ پھر آپ دیکھیے گا آپ کو کتنی لذت ملتی ہے۔ بس مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے میرے دوست کا، میں اس پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سچ بتاؤں تو طبیعت ایسی نہیں کہ میں تقریر کے لیے، لیکن بس الحمدللہ پھر بھی وعدہ تھا، حاضر ہو گیا، اور میں نے گفتگو جتنی مجھ سے ممکن ہو سکا، جتنا ممکن ہو سکا، تھوڑا سے گلے پہ بھی میں کچھ جتنا ممکن ہو سکتا ہے میں عرض کرتا ہوں سب سے۔ میرے ایک دوست الحمدللہ 5 وقتہ نماز کے پابند، ایک دن مجھ سے ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ نے نماز کی توفیق تو عطا فرمائی ہے، برابر پابندی سے 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، لیکن آج جو میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے نا، اس کی لذت میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ تو مجھے بھی جاننے کی جستجو پیدا ہوئی۔ میں نے کہا میرے بھائی ذرا مجھے بھی بتاؤ تاکہ اس لذت سے میں بھی آشنا ہو جاؤں۔ اس نے کہا معاملہ یہ ہوا کہ میری جب آنکھ کھلی نا تو میں نے گھڑی میں دیکھا تو نماز کا ٹائم فجر کا جو ہے وہ ختم ہونے میں 8 منٹ یا 7 منٹ قریب قریب باقی تھی۔ تو فوراً خیال آیا کہ اٹھوں گا، استنجا کروں گا، وضو کروں گا تو ٹائم چلا جائے گا، چلو سو جاؤں۔ لیکن جیسے کروٹ لیا تو یہ خیال آیا اگر میں نے نماز پڑھ لی تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ بس اس خیال کے آتے میں بجلی کی طرح اپنے بستر سے اٹھا، جلدی جلدی میں نے وضو کیا، 2 فرض کا ٹائم باقی تھا، میں نے وہ 2 فرض ادا کر لیے، اور پھر وہ کہنے لگا خدا کی قسم جو مزہ اس 2 رکعت میں آیا ہے نا اس کو میں بتا نہیں سکتا۔ پتہ چلا جب نماز کا وقت ہو تو یہ تصور کرو میں پڑھ لوں گا تو میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، نماز نہیں چھوٹے گی آپ کی، نماز قضا نہیں ہوگی آپ کی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی آسانی سے لوگ نماز چھوڑ دیتے جیسے یہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط مجھے نہیں معلوم، میں بہت زیادہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ضعیف روایتیں بھی ترغیب کے لیے فضیلت کے باب کے اندر بیان کرنے میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں ایک بڑھیا تھی جو صبح جاتی تھی شام تک محنت کرتی، جو کچھ کما کے لے کر آتی اس سے وہ عورت اپنے گھر کے اندر کھانا وغیرہ پکا لیتی، تیل وغیرہ لے کر آتی، اور جو کچھ بھی اس کے گزر بسر کی چیزیں تھی وہ لے کر آتی۔ ایک دن وہ گئی کمانے کے لیے، آتے ہوئے جو تیل وہ خرید کر لے کر کے آ رہی تھی ٹھوکر لگی اور اس کے ہاتھوں سے تیل کا برتن گر گیا، اور پہلے تو پکی زمین نہیں تھی نا، مٹی کی زمین تھی، اور جیسے ہی تیل زمین پر گرا زمین نے اس تیل کو جذب کر لیا۔ وہ آئی فاروق اعظم کے پاس، امیر المؤمنین مجھے انصاف چاہیے، کیا ہوا؟ کہ میں آ رہی تھی میرے ہاتھوں میں تیل تھا میری کمائی کا، وہ گر گیا اور زمین نے اسے جذب کر لیا، مجھے میرا تیل چاہیے۔ فاروق اعظم نے فرمایا میں تجھے اس سے زیادہ بیت المال سے دے دیتا ہوں، لیکن اب جس زمین نے تیل جذب کر لیا اس سے تیل نکالنا آسان تھوڑی ہے، بہت مشکل ہے۔ کہ امیر المؤمنین اگر میرا تیل مجھے نہیں ملا تو قیامت میں آپ کے خلاف مقدمہ کروں۔ لرز گئے فاروق اعظم، کہا اچھا، ایک پرچی لکھی اور کہا جا جس جگہ پر تیرا تیل گرا تھا نا اس جگہ پر اس پرچی کو دفن کر دینا، تیرا تیل تجھے مل جائے گا۔ گئی، دفن کرتے ہی تیل اس زمین سے نکل آیا۔ وہ گئی فاروق اعظم کے پاس اپنا تیل لے کر، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن یہ میں جاننا چاہتی ہوں اس پرچی میں آپ نے لکھا کیا تھا؟ فاروق اعظم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ فرمایا بس اتنا ہی لکھا تھا، اے زمین اس بڑھیا کا تیل لوٹا دے ورنہ تجھ میں ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔
ایک بے نمازی کو دفن. زمین بھی بے نمازی کو. مجھے یاد ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے ان کی غلامی کا مجھے شرف حاصل ہے، اور الحمدللہ حضرت کی غلامی میں اپنے غریب خانے ہی پر حضرت جب تشریف لائے تھے تو ہماری پوری فیملی کو حضرت نے اپنے غلاموں میں قبول فرمایا تھا. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا پردہ صرف مردوں سے ضروری نہیں ہے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی خاتون خانہ یعنی ہماری پیرانی ماں ان عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی جو عورتیں بے نمازی ہوتی تھی. آج کوئی احساس نہیں، کوئی احساس نہیں. یعنی نماز قضا کرنا یہ ایسا ہو چکا ہے جیسے اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں نماز چھوڑنا. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے. یہ امام احمد ابن حنبل کے مسلک پر آپ کا فتویٰ تھا. ذرا سوچو آپ. بڑی معذرت کے ساتھ ہم بھی پیری مریدی کرتے ہیں اور کل بہت بڑے شیخ بھی یہاں پر آنے والے ہیں، حضرت سید معین میاں صاحب قبلہ مدس اللہ العالی. زیادہ تر لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں ایک چیز کی تعویذ ہے، دھندا بہت ٹھنڈا ہے، مال چاہیے. جائیے بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، ان کے تعویذات کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں. لیکن بس یہ آخری بات کر دیتا ہوں، میں بھی آپ کو آج ایک وظیفہ دے کے جا رہا ہوں. جس کسی کو مالدار بننا ہے اس کا نسخہ، ایک ہوتا ہے میری طرف سے دیا ہوا نسخہ اور ایک ہوتا ہے میرے رب کی طرف سے دیا ہوا نسخہ. جس کسی کو روزی کی ضرورت ہے، جس کسی کو دولت کی فراوانی کی ضرورت ہے، قرآن کا دیا ہوا یہ نسخہ، اس پر عمل کرو. اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز قائم کرو. اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تم کو روزی عطا کروں گا. اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا، کبھی وعدہ خلافی نہیں. پابند ہو جاؤ نماز کے، گناہوں سے بچو، نیکیوں کے راستے کے مسافر ہو جاؤ. اور اس قوم کو بھی میں کیا کہوں جو اگر کوئی بچہ کسی قوم کا سدھرنا چاہے، برا ہو سدھر جائے، او تو کب سے سدھر گیا، لا حول ولا قوت. اگر کوئی سدھر جائے تو اپنے لیے دعا کرو کہ اللہ جو توفیق اسے تو نے عطا فرمائی مجھے بھی عطا فرما دے، مجھے بھی عطا. اور لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، لوگوں کے تانوں کی فکر نہ کرنا، اللہ کی خوشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج اس نسخے کو یہاں سے میری بہنیں بھی لے کر کے جائیں اور آپ بھی لے کر کے جائیں کہ خود بھی نماز کے پابند بنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے گھر میں کتنی روزی عطا فرمائے گا، کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. یاد رکھیں ہم جس عظیم بزرگ کے عرس کی تقریب میں حاضر آئے ہیں، ان کی سوانح پڑھو، ان کی حیات طیبہ پڑھو، ان کی راتوں کو پڑھو، ان کے دن کو پڑھو، ان کے دل کی کیفیت کو پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا یہ وہ لوگ تھے جن کی صبح یاد الہی میں اور جن کی رات یاد الہی میں گزرتی تھی. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے عرس کے جواز کے حوالے سے ایک اشارہ دیا اور عرس منایا جائے، لیکن کیوں منایا جائے اسے ایک شعر میں سمجھا دیا.
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یعنی عرس مناؤ تو ان اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ کرو، جس راستے پر چل کر اللہ نے انہیں اپنی دوستی کا تاج عطا فرمایا ہے، اس راستے پر تم بھی چلو تاکہ تمہیں بھی اللہ عز و جل اپنے مقبول بندوں کے اندر شمار فرما دے۔ اللہ کرنے میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے میں جس طریقے سے ذکر کراؤں گا آپ اسی طریقے سے ذکر کرنے کی کوشش کریں، لیکن میری گزارش ہے کہ بہنیں آہستہ ذکر کریں، مرد حضرات بلند آواز سے ذکر کریں، اور اپنی اپنی آنکھوں کو پہلے بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، اور جیسے میں پڑھاتا ہوں بلند آواز سے مرد حضرات پڑھیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذکر الہی کے بعد اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر صاحب عرس کی روح پاک کو ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اب اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اصلح احوال المسلمین واہدہم الی صراط المستقیم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں جو بھی گناہوں سے تم معاف فرما دے۔ ہم سب کو گناہوں سے نفرت کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبان کو پاک فرما، ہمارے کانوں کو پاک فرما، ہمارے دل و دماغ کو پاک فرما، ہمارے پورے وجود کو پاک فرما دے۔ الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین بے نمازیوں کو شوق نماز نصیب فرما، نمازیوں کے سجدوں کو قبول فرما لے،
قرض کے اندر گرفتار لوگوں کو قرض سے نجات نصیب فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو بچیاں بن بیاہی ہیں ان کے لیے بہتر رشتے عطا فرما، جو شادی شدہ ہیں انہیں خاتون جنت اور مولا علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ناچ گانے باجے تماشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آراستہ فرما دے۔ الہ العالمین تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نغمہ ہر وقت ہماری زبان پر جاری و ساری فرما دے۔ الہ العالمین تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ میرے کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اس مجمع سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کو بخشے ہوں میں شمار فرما دے، ہماری زندگی بدل دے، ہماری عادتیں بدل دے، ہماری کیفیتیں بدل دے، ایسا بنا دے میرے مولا جیئیں تو تیری محبت میں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور موت آئے تو ایمان کے ساتھ مدینے میں 2 گز زمین عطا فرما۔ پروردگار سب کو مدینے کی حاضری کی خیرات عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین صاحب عرس کے فیضان سے سب کو مالا مال فرما، صاحب سجادہ کے علم عمل اور عمر میں برکت عطا فرما، علماء ذوی الاحترام کے علم عمل اور عمر میں برکت عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔